بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ناول ہے درد جو ملا اپنوں سے، جس کی رائٹر ہیں ہوڈ بانو۔ سورج سے آتی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی تو اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ ملتی ہوئی وہ بستر سے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ ابھی ٹاول سے منہ صاف ہی کیا تھا کہ باہر سے امی کی آواز اس کے کانوں پر پڑی۔ زارا بیٹا بات سنو۔ جی امی آئی۔ زارا نے جلدی سے ٹاول پھینکا اور باہر نکل گئی۔ لندن کے مشہور کلب میں اس وقت لاکھوں لوگ ڈانس فلور پر اس وقت ناچ رہے تھے۔ وہی دور کھڑا ایک مغرور شخص جیسے ہی وائن کا گلاس سائڈ پہ رکھ کر ڈانس فلور پہ پہنچا، سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ تھا ہی سب کی جان، بالخصوص لڑکیوں کی، لیکن وہ لڑکیوں کو صرف ٹیشو پیپر سمجھتا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زارا بیٹا، تمہارے چاچو نے تمہارا ویزا بھیجا ہے، تمہیں شوق تھا نا باہر جا کے پڑھنے کا؟ ولید صاحب زارا کو بتا رہے تھے۔ سچ میں؟ لیکن میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ زارا گھبرا کر بولی۔ وہ تھی ہی ایسی، ہر بات پہ گھبرا جانے والی، پر دل بالکل صاف۔ ارے بیٹا، اکیلی کہاں ہوگی تم؟ تمہارے چاچو تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یہاں سے ہم تمہیں جہاز میں بٹھا آئیں گے، پر ابو چاچی کو میرا آنا اچھا نہیں لگے گا۔ زارا، تمہارے چاچو نے خود تمہارا ویزا میرے کہنے پر بھیجا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میری بیٹی باہر جا کے پڑھے، کچھ بن کے دکھائے۔ میری بیٹی میرا خواب پورا کرے گی۔ جی ابو، ضرور۔ زارا نے نم آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا، جو خود بھی اسے دور بھیجنے سے پریشان تھا۔ اچھا، اب جاؤ، زارا اماں کے پاس جاؤ۔ جب سے تمہارے جانے کا سنا ہے تب سے پریشان ہے اور روئی جا رہی ہیں۔ ارے بس بھی کر دے، بلکہ کب سے روئی جا رہی ہے؟ کون سا وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے؟ 2 سال کی تو بات ہے۔ اماں، میری بیٹی ہے، وہ اسے دنیا سے دھوپ چھاؤں کا پتہ نہیں، کیسے رہے گی؟ السلام علیکم دادی، اور میری پیاری اماں جان، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ارے جب سے اس نے سنا ہے کہ زارا کا ویزا آیا ہے تب سے روئی جا رہی ہے۔ کیا زارا کا ویزا بھجوا دیا چاچو نے؟ ارے واہ، میری بہن لندن جا رہی ہے۔ ماریا خوشی سے چہک اٹھی۔ میں ابھی اسے مبارکباد دے کر آتی ہوں۔ ولید صاحب، جو راولپنڈی کے ایک علاقے میں مقیم تھے، جو کہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی ماریا اور چھوٹی بیٹی زارا تھی۔ ماریا نے انگلش میں ماسٹرز کیا تھا اور اسکول میں پڑھا رہی تھی، جبکہ زارا نے کالج سے میڈیا سائنس میں BS کیا تھا اور بیٹا ابھی 8ویں جماعت میں تھا۔ ماریا کو بھی اس کے چاچو نے آفر کی تھی کہ وہ یہاں آ کر پڑھے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ماریا کی نیچر ہی ایسی ہی تھی، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کی قائل تھی۔ اور دوسری طرف زارا، جو اپنے باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے باہر جانے پر راضی ہوئی تھی۔ لندن کب آئے گی تمہاری بھتیجی پاکستان سے؟ سارا نے لب بھیج کر خاور سے پوچھا۔ کل رات تک پہنچ جائے گی یہاں، خاور نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ دیکھو خاور، پہلے بتا دیتی ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ میں صرف تمہاری وجہ سے اس کو برداشت کروں گی۔ اگر یہاں آ کر اپنے پر پرزے نکالنے کی کوشش کی تو تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو مجھے۔ وہ یہاں صرف 2 سال رہے گی، اپنی تعلیم مکمل کر کے چلی جائے گی۔ بھائی صاحب کی خواہش تھی، یہ اس لیے انکار نہیں کر سکا۔ خاور نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ بڑے آئے خواہشات پورے کرنے والے، پیسے بھجوا دیتے تھے نا، کافی نہیں تھا کیا؟ خاور، تم بھول رہے ہو، یہ گھر میری کمائی سے چلتا ہے۔ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، آج تک کیا ہے کیا ہے تم نے، سوائے اپنے ماں باپ اور بھائی پر پیسے لٹانے کے علاوہ؟ سارا کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ خاور اور سارا نے ایک دوسرے کو یونیورسٹی میں پسند کیا۔ جب خاور کو اسکالرشپ کے ذریعے پڑھنے گیا، اس نے وہیں شادی کر لی اور سیٹل ہو گیا۔ گھر والے کچھ عرصہ ناراض رہے، پر انہوں نے دل سے انہیں قبول کر لیا۔ پر اس 10 سال کے عرصے میں سارا نے کبھی خاور کو پاکستان نہیں آنے دیا۔ خاور اور سارا کو اللہ نے 5 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا۔
خاور کی ماں نے کافی دفعہ پاکستان آنے کو کہا لیکن سارا نہیں مانی، وجہ صرف اپنے پیسے پر غرور اور ولید صاحب کی فیملی کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ ارے سالار، تو یہاں بیٹھا ہے، میں کب سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اور دیکھ تیری گرل فرینڈ بھی کب سے تیرے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ فائز نے سالار کے منہ سے وائن کی بوتل نکال کر اپنے منہ سے لگا لی۔ نشے سے بھرپور آنکھیں مشکل سے کھولتے ہوئے سالار بولا، تو جانتا ہے کہ میں ایک دن سے زیادہ کسی کو اپنی گرل فرینڈ نہیں رکھتا۔ واہ یار، تیرے مزے ہیں، مہینے کے 30 دن میں تو 30 لڑکیاں تبدیل کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ جنہیں ابھی تک ایک نہیں ملی۔ فائز نے منہ پھلا کر کہا، اسے ہی تو زندگی کہتے ہیں، ایک نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، اور یہ لڑکیاں یہ تو ہوتی ہی بے وقوف ہیں، ایک دفعہ پیار سے بات کر لو تو ہماری ہر جائز ناجائز بات مان لیتی ہیں۔ سالار نے فائز کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا پھر تجھے زیادہ پتا ہوگا، چل اب چلتے ہیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ فائز نے سالار کو ہاتھ دیتے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، تو جا، میں نے تو ابھی پینی شروع کی ہے۔ سالار مشکل سے اٹھتا ہوا بولا، چل تیری مرضی۔ فائز گڈ بائی کہتا ہوا بولا۔ پاکستان۔ زارا، تم نے سامان وغیرہ پیک کرنا شروع کر دیا ہے نا؟ ماریا نے زارا سے پوچھا۔ ہاں بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، باقی ہو گیا، زارا اداسی سے بولی۔ تو پریشان کیوں ہے میری جان؟ کون سا شادی ہو کے جا رہی ہے؟ پڑھنے ہی جا رہی ہو نا؟ ماریا نے زارا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ہاں، پر چاچی کا رویہ کیسا ہوگا میرے ساتھ؟ آپ جانتی تو ہیں نا انہیں؟ زارا کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ ہاں جانتی تو ہوں انہیں، انہی کی وجہ سے تو میں نے منع کیا تھا، ورنہ باہر پڑھنے کا تو مجھے بھی بہت شوق تھا۔ ماریا نے زارا کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ پاکستان۔ چلو بیٹا، ورنہ فلائٹ کے لیے دیر ہو جائے گی، ولید صاحب نے زارا سے کہا۔ جی ابو، بس آئی۔ زارا نے جلدی سے بیگ پکڑا اور باہر نکل آئی۔ امی اب بس بھی کر دیں، وہ پڑھنے جا رہی ہے، اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، ماریا نے بلقیس بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ میں تو کب سے سمجھا رہی ہوں، اب تم ہی کچھ بولو، رقیہ بیگم نے اپنی پوتی ماریا سے کہا۔ بس زارا بیٹا، اب جلدی سے ملو سب سے ورنہ دیر ہو جائے گی، ولید صاحب زارا سے مخاطب ہوئے۔ زارا اپنی ماں، دادی اور بہن سے مل کر ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ۔ یہ لو بیٹا تمہارا پاسپورٹ، اب دھیان سے بیٹھنا اور پہنچ کر اطلاع لازمی کرنا، اور ہاں بیٹا، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اپنے چاچو کو کہنا۔ بیٹا میں تمہارے پر اعتبار اور بھروسہ کر کے بھیج رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی میرا مان رکھے گی۔ ولید صاحب نم آنکھوں سے زارا کو بتا رہے تھے۔ جی ابو، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا اعتماد اور بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ زارا کو ڈھیر ساری دعائیں اور نصیحتیں کرنے کے بعد ولید صاحب روانہ ہو گئے۔ زارا جیسے ہی جہاز میں بیٹھی، گھبراہٹ سے اسے پسینے آنے لگے تھے۔ تبھی کسی نے اسے آواز دی، ایکسکیوز می، یہ میری سیٹ ہے، آپ کی ساتھ والی۔ لمبا اور مضبوط جسم والا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زارا اسے غور سے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ پھر سے بول پڑا، ہیلو مس، اگر میرا معائنہ ہو گیا ہو تو پلیز ساتھ والی سیٹ پر تشریف لے جائیں۔ جی سوری کہنے کے بعد زارا ساتھ والی سیٹ پر ہو گئی۔ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اپنی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ زارا بھی سیٹ بیلٹ باندھنے کی بھرپور کوشش کی لیکن نہیں ہوئی۔ ساتھ والا شخص کافی دیر سے یہ سب دیکھتا رہا، بول پڑا، پہلی دفعہ سفر کر رہی ہو کیا؟ جی، زارا مشکل سے ہی بول پائی۔ ہٹو میں باندھ دیتا ہوں۔ ویسے نام کیا ہے آپ کا؟ اگر آپ بتانا پسند کریں تو۔ زارا نام ہے میرا، زارا ولید۔ سو مس زارا ولید، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس ہو جائیے۔ میرا نام بلال ہے اور میں USA جا رہا ہوں بزنس میٹنگ کے لیے۔ میں لندن جا رہی ہوں اسٹڈیز کے لیے۔ زارا ریلیکس ہوتی ہوئی بولی۔ او گریٹ، بیسٹ آف لک مس زارا۔ یہ کہہ کر وہ میگزین پڑھنے میں بزی ہو گیا
اور زارا کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ لندن۔ سالار، تو نے ایڈمیشن لے لیا؟ فائز نے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں یار، مما کے کہنے پر، ورنہ تو جانتا ہے میرا پڑھائی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ سالار کافی کا سپ لیتا ہوا بولا۔ ہاں جانتا ہوں، ویسے تو نہ بھی پڑھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ہم جیسے لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں اور اولاد کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ فائز نے ٹھنڈی آہ بھری اور پھر خاموش ہو گیا۔ ارے میرے شیر، تو بھی اداس ہوتا ہے، مجھے آج پتہ چلا۔ چل چھوڑ یہ ساری باتیں، شام میں پارٹی پر جانا ہے، چل تو بیٹھ، میں تیار ہو کے آتا ہوں، اور آج پارٹی میں تیرے لیے بھی کوئی ڈھونڈتا ہوں، کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگا ہے تو۔ سالار نے آنکھ مارتے ہوئے فائز کی طرف دیکھا۔ سارا، تم نہیں جاؤ گی زارا کو ایئرپورٹ سے لینے؟ خاور نے سارا سے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں جاؤں، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے جو تمہارے رشتہ داروں کو لینے کے لیے جاؤں۔ اچھا بھائی نہ جاؤ، اس کا کمرہ سیٹ کر دیا تھا؟ خاور غصے پہ قابو لاتا ہوا بولا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ ہاں کر دیا، اب میری جان چھوڑو اور جاؤ۔ پتہ نہیں کون سا منحوس دن تھا جب میں نے تم سے شادی کی تھی۔ سارا بیگ اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لندن ایئرپورٹ۔ زارا بیٹا ادھر۔ خاور صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے زارا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چاچو، السلام علیکم، کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، زارا اداس ہوتے ہوئے بولی۔ ارے میرا بچہ، وہ کیا نا لیٹ ہو گیا تھوڑا سا، اپنے چاچو کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ خاور صاحب کان پکڑتے ہوئے زارا سے بولے۔ اوکے چاچو، یہ آخری دفعہ ہے، اوکے، زارا ناک پھلا کر بولی۔ اب چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ جی چاچو چلیں۔ فلائٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا آپ کو؟ خاور صاحب زارا سے سفر کا حال احوال پوچھنے لگے اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پاکستان۔ خاور کا فون آیا تھا، زارا خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ ولید صاحب فون رکھتے ہوئے بولے۔ اللہ کا شکر ہے، میں 2 نفل شکرانے کی پڑھ کر آؤں۔ رقیہ بیگم کمرے کی طرف چلی گئی اور باقی گھر والے چائے پینے لگے۔ لندن۔ رات کے کھانے پہ خاور زارا کو بلانے گیا۔ زارا بیٹا چلو آؤ کھانا کھا لو۔ جی چاچو، نماز پڑھ رہی تھی، زارا نے کہا۔ میں تو کب سے آوازیں لگا رہی ہوں، میری بات تو نہیں سنی اور اپنے چاچو کے کہنے پہ فوراً آ گئی۔ سارا کرسی گھسیٹ کر اٹھنے لگی۔ نہیں چاچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، زارا جلدی سے بولی، کہیں اس کی چاچی کچھ اور ہی نہ سمجھ جائیں۔ زارا بیٹا تم چھوڑو اسے، تم کھانا کھاؤ۔ خاور سارا کی طرف غصے سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں، میں تو ہوں ہی فالتو، لیکن یاد رکھو یہ میرا گھر ہے، اس گھر میں میری مرضی کے سوا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، یاد رکھو تم۔ سارا نے پیر پٹخا اور وہاں سے نکل گئی۔ چاچو، زارا کا سانس وہیں اٹک گیا۔ جب سے میں آئی ہوں چاچی نے مجھ سے بات تک نہیں کی، میں تو اس لیے نہیں بولی کہ چاچی کو برا نہ لگ جائے، زارا صفائی دیتی ہوئی بولی۔ بس بیٹا کھانا کھاؤ، سب جانتا ہوں میں، خاور زارا کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا، اور زارا بے دلی سے کھانا کھانے لگی۔ 1 ہفتے بعد۔ چاچو آج پہلا دن ہے یونیورسٹی کا، کہیں دیر نہ ہو جائے، زارا جوس کا گلاس منہ سے لگاتی ہوئی بولی۔ بلیک کلر کی جینز اور لانگ پنک کلر کے کرتے میں وہ الگ سی لگ رہی تھی۔ سر پہ بلیک کلر کا اسکارف نفاست سے لپیٹے ہوئے وہ بالکل اپنے محل کی رانی لگ رہی تھی۔ چلیں چاچو، اس سے پہلے کہ کلاس مس ہو جائے، زارا ڈرتے ڈرتے بولی۔ چلو بیٹا، اور احمد بیٹا آپ بھی جلدی کرو ورنہ اسکول سے دیر ہو جائے گی، خاور اپنے 10 سال کے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ احمد میرے ساتھ جائے گا، آپ اپنی بھتیجی کو لے جائیں۔ سارا احمد کا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ نہیں بابا، اور آپ ہی کے ساتھ جاؤں گا، آپ کے ساتھ نہیں۔ احمد اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولا۔
तुम मेरे साथ ही जाओगे, समझे तुम। वो अब इसे घसीटते हुए लेकर जा रही थी। ज़ारा बोलने ही लगी थी कि खावर ने मना कर दिया और अब वो दोनों भी निकल गए। लंदन के मशहूर यूनिवर्सिटी में इस वक्त चहल पहल थी। ज़ारा इस माहौल में पहली दफ़ा आई थी, इसलिए इसे ये सब अजीब लग रहा था। जहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही घुले मिले हुए थे और जहाँ लड़कियाँ कपड़ों के नाम पे अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी, वहाँ ऐसी ड्रेसिंग आम थी। लेकिन ज़ारा जैसी मशरकी लड़की के लिए ये सब बहुत अजीब था। लंदन। ज़ारा एडमिन ऑफिस से अपने डिपार्टमेंट और क्लास का पूछकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ी। क्लास में जाकर बैठी ही थी कि सालार और इसके ग्रुप की नज़र ज़ारा पर पड़ी। ये क्या बहन जी टाइप लड़की। सालार के ग्रुप से एक लड़की बोली। स्कार्फ तो देखो ऐसे लपेटा है जैसे इससे पाकीज़ा लड़की और कोई है ही नहीं। फाइज बोला, छोड़ो यार, मैं ऐसे स्टैंडर्ड की लड़कियों के मुंह नहीं लगता। सालार उकता कर बोला। वो इससे गुफ्तगू से बोर हो चुका था। इतने में सर जॉर्ज का क्लास के अंदर इंटर हुए और शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया। ज़ारा की बारी आई। ज़ारा दबे पाँव से टहलती हुई डाइस के पास पहुंची। सालार गौर से इसे ही देख रहा था। वो क्या पूरी क्लास ही इसकी पुरवकार शख्सियत को देख रही थी। वो पूरी क्लास में सबसे अलग अलग रही थी। मेरा नाम ज़ारा वलीद है। मैं पाकिस्तान से आई हूँ अपने बाबा का ख्वाब पूरा करने। मेरी उम्र 23 साल है। ये कहकर वो वापस जाकर अपनी जगह पे बैठ गई। सालार अभी भी इसे ही देख रहा था। क्लास ख़त्म हो चुकी थी। सब स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जा रहे थे। वो कैंटीन की तरफ बढ़ गई। अभी ऑर्डर करके बैठी ही थी कि सालार और इसका ग्रुप इसे तंग करने के लिए आ गए। बहुत पाकीज़ा और नेक बख्त समझती हो खुद को। लाइबा, जो कि इसी ग्रुप में शामिल थी, टेबल पर हाथ रखकर बोली। ज़ारा वहाँ से उठकर जा रही थी कि सालार इसके आगे आकर खड़ा हो गया। आगे से हटें प्लीज़। ज़ारा आंसू ज़ब्त करती हुई बोली। क्यों हटूं? तुम्हारे बाप की जगह है या फिर तुम्हारे बाप ने ये जगह खरीदी है? सालार गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला। सालार का सारा ग्रुप इस वक्त हंस रहा था। सालार ने ज़ारा को घसीटकर कुर्सी पर बिठाया और खींचकर इसका स्कार्फ खोल दिया। ज़ारा इस सब के लिए तैयार न थी। ये सब होने पे बौखला गई। आइंदा ये पाकीज़ा होने का ढोंग नहीं करोगी तुम, होप सो। ये कहकर वो अपने ग्रुप को इशारा करते हुए कैंटीन से बाहर निकल गए। ज़ारा का दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें धंस जाए। कैंटीन में बैठे हुए लोग इस पर हंस रहे थे। उसने बैग उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। आज का दिन कैसा गुजरा बेटा? खावर ज़ारा से मुखातिब हुआ। ज़ारा ने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा, बस यही कहकर वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। घर आते ही वो ये कहकर कमरे में चली गई कि थोड़ी देर रेस्ट करेगी, इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? प्लीज़ अल्लाह ताला मेरी मदद करें कि मैं सबका सामना कर सकूं और अपने बाबा का ख्वाब पूरा कर सकूं। ये कहकर वो वुज़ू करने चली गई। सालार इस वक्त क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा था। फाइज भी इसके साथ बैठा हुआ था। मेरे ख्याल से हमने गलत किया उस लड़की के साथ। हमारी क्लास फेलो थी वो यार। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी? सालार गुस्से से ड्रिंक पीता हुआ बोला। कोई गलत नहीं किया, ऐसी लड़कियां यही डिज़र्व करती हैं। और अब मैं इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो जानता है ऐसी लड़कियां अपनी पाकीज़गी से अमीर लड़कों पे जाल बिछाती हैं और फिर लौट कर रफू चक्कर हो जाती हैं। लड़कियों को इनकी औकात में रखना चाहिए, जैसे मैंने रखा हुआ है। अपनी वाली याद नहीं तुझे कमीने? कैसे दुम दबा के किसी और के साथ भाग गई थी। सालार ने फाइज को धक्का दिया और क्लब से बाहर निकल गया। यार सुन तो मेरी बात। सालार
فائز بھی اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ پاکستان۔ ماریا ابھی اسکول سے واپس آئی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر نیچے آئی۔ ڈائننگ روم میں ولید صاحب کے دوست افتخار صاحب کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اکثر ان کے گھر آتے جاتے تھے۔ ماریا نے سلیقے سے دوپٹہ لیا اور روم میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ماریا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسی ہو؟ ابھی تمہارے ابو سے تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا۔ افتخار صاحب بولے۔ جاب کیسی جا رہی ہے میری بیٹی کی؟ افتخار صاحب نے ماریا کے سر پر دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی انکل، آپ لوگ بیٹھیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام میں چائے میں جب ساتھ بیٹھے تھے تو ولید صاحب نے بات چھیڑی۔ افتخار اپنے اکلوتے بیٹے فارس کا ہاتھ ہماری بیٹی ماریا کے لیے مانگنے آیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت قابل بچہ ہے فارس۔ ایک دو دفعہ یہاں بھی آیا تھا، اپنا کاروبار ہے ماشاءاللہ سے ان کا۔ مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آتی اس رشتے میں، آگے تم لوگوں کی مرضی۔ رقیہ بیگم یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بلکیس تمہارا کیا خیال ہے؟ ولید صاحب اپنی بیوی سے پوچھنے لگے۔ مجھے بھی رشتہ اچھا لگا، دیکھے بھالے لوگ ہیں اور معاشی لحاظ سے بھی اچھے ہیں، لیکن ماریا سے لازمی پوچھ لیجئے گا، آپ جانتے ہیں اس کے مزاج کو۔ بلکیس بیگم چائے کا کپ رکھتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں ضرور، تم بات کرو اس سے، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ولید صاحب بولے۔ اتنے میں زارا کی کال آ گئی۔ زارا میری گڑیا کیسی ہے؟ ولید صاحب خوشی سے بولے۔ میں ٹھیک ہوں ابو، آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ زارا اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہوئی بولی، کیونکہ وہ اپنے باپ کے سامنے کمزور ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ارے میری بھی بات کروائیں، بلکیس بیگم درمیان میں بولی۔ یہ لو زارا اپنی ماں سے بات کرو، میں ذرا نماز پڑھ آؤں۔ مما میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو بہت مس کر رہی ہوں۔ میرے بچے ہم بھی آپ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ بلکیس بیگم اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ مما آپ بھی روئیں تو نہ، ورنہ میں آئندہ کال نہیں کروں گی۔ ماریا سے بات کروائیں میری۔ اچھا بیٹا، میں ماریا کے روم میں فون لے جاتی ہوں، تم ہولڈ کرو۔ ماریا ماریا کہتی وہ ماریا کے روم کی طرف چلی گئی۔ زارا نے اس دن کے بعد سالار اور اس کے گروپ سے دور رہنے لگی۔ اگر وہ پاس سے گزرتے بھی وہ ان کو اگنور کرتی، لیکن سالار اور اس کے آوارہ دوست کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کہیں بھی انہیں زارا نظر آتی تو وہ اس کو غلط فکرات سے بلاتے یا اس کا اسکارف اور دوپٹہ جاتے جاتے کھینچ کر چلے جاتے، اور یوں کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا۔ زارا آج اپنی دوست صنم کے ساتھ پرنسپل آفس جا رہی تھی، سالار کے گروپ کی شکایت لگانے۔ صنم میں کہتی ہوں رہنے دیتے ہیں، زارا نے صنم کو روک کر کہا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، کیا 2 سال تک تم انہیں برداشت کر لو گی؟ میں تو بالکل برداشت نہیں کر سکتی یار۔ زارا وہ تمہیں ہراس کر رہے ہیں اور تم ہو کہ کہہ رہی ہو رہنے دیتے ہیں۔ صنم غصے سے بولی۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ زارا صنم کے چہرے کو غور سے دیکھ کر بولی۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، چلو تم۔ صنم اسے کھینچتے ہوئے لے گئی۔ تو کب سے تنگ کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو؟ پروفیسر سمتھ زارا کو مخاطب کر کے بولے۔ 1 مہینہ سے سر۔ زارا نظر جھکا کر بولی۔ تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سر وہ کوئی موقع نہیں ملا، صنم نے جواب دیا۔ اتنے میں سالار اور اس کے دوست حاضر ہوئے۔ تو کیا یہ اسٹوڈنٹ سچ کہہ رہی ہیں؟ سالار آپ اور آپ کے دوست مل کر ان کو تنگ کرتے ہیں، سمتھ نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، ان میم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، سالار آنکھیں بھینچ کر بولا۔ پروفیسر سمتھ نے زارا اور صنم کو باہر جانے کا کہا اور سالار کے گروپ سے مخاطب ہونے لگا۔ زارا نے باہر نکل کر سانس بحال کیا اور صنم کے ساتھ کینٹین چلی گئی۔
یونیورسٹی آف ہونے کے بعد سنم اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ زارا بھی مین گیٹ کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، کلاس میں سر بلا رہے ہیں، انہوں نے تم سے پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی کلاس کی ایک لڑکی نے اس سے کہا۔ اچھا اس وقت؟ زارا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں اب جلدی آؤ، اور وہ نکل گئی۔ زارا بھی اس کے پیچھے کلاس میں گئی۔ ارے کلاس میں تو سر ہی نہیں ہے، زارا اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ سر نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم تو ہیں نا۔ سالار اور اس کے دوست روم میں داخل ہوئے اور لاک لگا دیا۔ دیکھو مجھے جانے دو۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو کا دریا بہنا شروع ہو گیا۔ سالار نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زارا کا سر سالار کے سینے سے جا لگا۔ سالار نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں شکایت لگانے کا، ہاں؟ پر نکل آئے ہیں تمہارے، ابھی کاٹتا ہوں یہ پر بھی، اور یہ زبان بھی جو بہت چلنے لگ گئی ہے۔ اور ایک زوردار تھپڑ اس نے زارا کے منہ پہ مارا۔ ایک نہیں 3-4 تھپڑ مارنے کے بعد اس نے زارا کا اسکارف اتارا اور جیب سے لائٹر نکال کر آگ لگا دی۔ زارا یہ سب دیکھنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ سالار نے اسے وہیں پھینکا اور اپنے گروپ کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ کچھ اسٹوڈنٹ زارا کے کلاس روم کے باہر سے گزرے۔ چونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہے، تو انہوں نے فوراً جا کر ایڈمن آفس میں شکایت کی، اور پھر زارا کے چاچو کو بلایا گیا جو کہ آج اپنے دوست کی طرف گئے تھے، تو زارا کو لینے کے لیے لیٹ ہو گئے۔ زارا کو ہسپتال لایا گیا اور اس کے چاچو کو اطلاع کر دی گئی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ مل سکتے ہیں ان سے، ڈاکٹر صاحب بولے۔ خاور صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تو زارا منہ ادھر کر کے لیٹی تھی۔ زارا بیٹا کیا ہوا، کیوں اچانک آپ بے ہوش ہو گئیں؟ خاور صاحب زارا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، اور یہ منہ پہ نشان کس چیز کا ہے؟ زارا کے ذہن میں وہ تمام واقعہ گردش کرنے لگا جو کہ کچھ گھنٹوں پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا۔ ڈھیر ساری ہمت اپنے اندر لاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں چاچو، جب میں کلاس میں اپنا فون لینے گئی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی، اور یہ نشان بھی اسی وجہ سے آئے ہیں۔ زارا اپنے چاچو کی طرف منہ کر کے بولی، اور بیٹا تمہارا اسکارف کہاں ہے؟ خاور صاحب زارا کو اب سہارا دے کر بٹھا رہے تھے۔ پتہ نہیں چاچو، جب میں بے ہوش ہوئی ہوں تب گر گیا ہوگا۔ زارا نے ڈر کے مارے تھوک نکلا۔ اچھا چلو میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں کہ کب ڈسچارج کریں گے تمہیں، پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ خاور صاحب کمرے سے نکل گئے۔ زارا کو پتہ نہیں کہ اس کی یہ چپ اس کی زندگی میں کیا طوفان لا سکتی ہے۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ اس کی چاچی سارا ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا گل کھلائے ہیں تمہاری بھتیجی نے؟ سچ سچ بتانا۔ سارا نے زارا کے بال پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیے۔ بتا کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے، بولنا، بولتی کیوں نہیں؟ اتنے میں خاور صاحب نے زارا کو چھڑایا۔ کیا کر رہی ہو تم، اور یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کھانا پینا ٹھیک رکھے گی تو صحیح ہو جائے گی۔ خاور صاحب نے زارا کا ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ روم میں جائے۔ سارا خاور کو جلی کٹی سنا کر وہاں سے چلی گئی۔ خاور جو کہ صرف اس لیے چپ تھا کیونکہ اس کے گھر کی سربراہی اس کی بیگم کے پاس تھی، اس کے پاس نہیں، اور وہ ان سب کے عادی ہو چکے تھے۔ زارا نے کمرے میں آتے ہی وضو کیا اور نماز بچھا کر زور زور سے رونے لگی۔ یا اللہ تو ہی میری مدد کر، میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اے میرے اللہ مجھے حوصلہ دے کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں وہ مقصد، وہ ذمہ داری پوری کر سکوں۔ پاکستان۔ کچھ دنوں بعد آج ولید صاحب کے گھر ان کی بڑی بیٹی کا نکاح تھا۔ رخصتی 2 مہینوں بعد تھی۔ گھر کو بہت ہی سادگی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ماریا کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، تو افتخار صاحب نے جب نکاح کی بات کی تو ولید صاحب منع نہ کر سکے، اور ماریا کچھ ہی گھنٹوں میں ماریا ولید سے ماریا فارس بن گئی۔
ماریا تقریب کے بعد اپنی بہن سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی۔ کیسا نکاح اور کیسی شادی جس میں میری بہن ہی شامل نہ ہو؟ ماریا افسردگی سے بولی۔ تجھے کتنا شوق تھا نا میری شادی کی شاپنگ کرنے کا، پر اب میں اور امی اکیلے ہی سب کیسے کریں گے؟ میری پیاری آپی، آج کے دن تو غمزدہ نہ ہوں۔ زارا نے مذاق میں ہاتھ جوڑے اور وہ اس سے آج کی تقریب اور فارس کے متعلق پوچھنے لگی۔ لندن۔ زارا اس واقعے کے بعد پورے ایک ہفتہ بعد یونیورسٹی گئی تھی۔ سنم نے جب پوچھا تو بیماری کا بہانہ کر دیا۔ سالار کے گروپ نے بھی اس کے بعد زارا سے کوئی بات نہیں کی۔ آج گراؤنڈ میں سنم اور زارا بیٹھی اپنی اسائنمنٹ لکھ رہی تھی کہ لائبہ اور اس کا گروپ اچانک سے نمودار ہوا اور سالار نے زارا کی اسائنمنٹ اسے کھینچی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور جانے لگے کہ زارا سالار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ایک زوردار تھپڑ سالار کے منہ پہ رسید کیا۔ سالار کا گروپ یہ دیکھ کر ڈر گیا۔ بہت ہو گیا مسٹر سالار، اب نہیں، زارا نے انگلی دکھا کر سالار سے کہا۔ سالار طیش میں آ کر زارا کو مارنا چاہا لیکن سالار کا گروپ اسے کھینچ کر اندر لے گیا۔ لیکن اس کی گالیوں کی آوازیں زارا سن سکتی تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے ان بغیرتوں کے ساتھ، سنم نے زارا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ زارا یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کی چاچی کی غلیظ اور گھٹیا باتیں جو اس واقعے کے بعد سن رہی تھی سب اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آج اس سے رہا نہیں گیا اور وہ لاوا ابل کر باہر آ گیا۔ سالار بس کر یار، تو کتنا پیے گا؟ سالار جو تھپڑ کھانے کے بعد کلب آ گیا تھا، غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کب سے پی رہا تھا۔ یار میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، پورے گراؤنڈ میں میرا تماشا بنایا۔ سالار لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ بولا۔ بس کرنا، چھوڑ یہ سب، چل اب واپس چلتے ہیں، فائز اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ فائز تو یہ سب چھوڑ، تو یہ بتا پکچر ایڈٹ کر لیتا ہے نا؟ سالار نے فائز سے پوچھا۔ ہاں کر لیتا ہوں۔ اور تو یہ سب کیوں پوچھ رہا ہے جبکہ تجھے یہ سب پتہ بھی ہے؟ تو فائز نے سالار کے ہاتھ سے گلاس لیا۔ کیونکہ تجھے اب اس لڑکی کی پکچر ایڈٹ کرنی ہے، سالار ہونٹ دباتے ہوئے بولا۔ کیا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ فائز غصے سے بولا۔ تو بتا کرے گا کہ نہیں، ورنہ میرے پاس اور بھی آپشن ہے اس کام کے لیے۔ سالار کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ منہ مانگی قیمت دوں گا تجھے، سوچ لے، ویسے بھی تیرے حالات ٹھیک نہیں ہیں جانتا ہے، اور دوست کے کام نہیں آئے گا کیا؟ بولنا تجھے منظور ہے؟ چل ٹھیک ہے، لیکن قیمت میری مرضی سے ڈیسائیڈ ہوگی۔ فائز بے شرمی سے بولا۔ میرا کام بھی میری مرضی سے ہونا چاہیے سالے، سمجھا تو کہ نہیں؟ اب میں بتاؤں گا تمہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ سالار اور فائز گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ سالار فریش ہو کر آیا تو اس کا فون بج رہا تھا۔ ہیلو، سالار اسپیکنگ۔ سالار فون کان کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ فائز بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہاں بول، کیا بات ہے؟ اور تو ایک ہفتے سے کہاں غائب ہے؟ یونیورسٹی بھی نہیں آ رہا، تجھے ایک کام کہا تھا، وہ تو ہوا نہیں کمینے۔ سالار فون پہ ہاتھ مضبوط کرتا ہوا بولا۔ ہاں سالے، تیرے ہی کام میں پھنسا ہوا ہوں کب سے، فائز اکتا کر بولا۔ ہوا کہ نہیں؟ سالار کچن کی طرف بڑھا اور فریزر سے جوس نکال کر گلاس میں ڈالنے لگا۔ ہاں ہو گیا، تو دیکھ تصویریں واٹس ایپ کی ہیں، فائز ایکسائٹڈ ہو کر بولا، جیسے بہت ہی نیک کام کیا ہو۔ سالار نے واٹس ایپ چیک کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے۔ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر بولا۔ کیا تصاویر ایڈٹ کی ہیں؟ واہ میری جان واہ، تو یہاں ہوتا تو میں تجھے چوم لیتا۔ سالار خوشی سے اچھل کر بولا۔ تو سچ کہہ رہا ہے نا؟ فائز کنفرم کرنے کے لیے پوچھنے لگا، کیونکہ سالار کو اتنی آسانی سے کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی۔ ہاں میری جان، واقعی تو نے آج ثابت کر دیا تو ہی میرا دوست ہے۔ اب تو دیکھ میں کرتا کیا ہوں اس گندگی سے بھری پوٹلی کے ساتھ۔
चल आज डिनर मेरी तरफ से, जहाँ तू कहेगा। सलार जूस का गिलास इस साइड पर रखता हुआ बोला। रात को मिलते हैं, ओके बाय। अगले दिन यूनिवर्सिटी में ज़ारा क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि किसी ने इसके मुंह पे हाथ रखा और साइड पे ले गया। सलार ने ज़ारा के स्कार्फ की पिन खोली और इसके बालों में हाथ फेरने लगा। ज़ारा ने इसे पीछे हटाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब उसने ज़ारा के दोनों हाथ मजबूती से पकड़े और दीवार के साथ लगाए। प्लीज़ हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है, दर्द क्या होता है तुम्हें अब पता चलेगा जब ये तस्वीरें तुम्हारे घर तक पहुंचेंगी। ज़ारा की आंखें वहीं साकित हो गईं। ये मैं नहीं हूँ, हाँ ये तुम नहीं हो, लेकिन ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, तुम्हारे घर वाले नहीं। सलार ने आंखें खींचकर ज़ारा की तरफ देखा। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ज़ारा ने इल्तिजाई नज़रों से सलार को देखा। सलार ने गिरफ्त मजबूत करते हुए, इतनी जल्दी भूल गए तुम? सबके सामने जो तुमने मेरा तमाशा लगाया था, जिंदगी अजाब बना दूंगा तुम्हारी, याद रखना तुम। सलार जिससे नफरत पाल लेता है ना, इसे निभाता भी है। मत करो ये सब प्लीज़, मैंने गलत किया, तुम भी मुझे मार लो पर ये सब ना करो। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। ज़ारा रोती हुई सलार की मिन्नतें कर रही थी। इधर देखो मेरी जान। सलार ने बेरहमी से इसके मुंह को ऊपर किया। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूँगा, वरना वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती, समझी? सलार ने ज़ारा के हाथों से गिरफ्त हटाई। कल शाम को मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। अरे ऐसे क्या देख रही हो? गली के कोने पे मेरी गाड़ी खड़ी होगी। डोंट वरी, तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। ज़ारा की आंखें रो रो कर सूज गई थी। तुम मुझे क्यों लेने आओगे और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? ज़ारा ने लाल आंखों से सलार की तरफ देखा। अच्छा फिर ठीक है, मैं ये तस्वीरें तुम्हारे घर तक भी पहुंचा दूंगा और इंटरनेट पे भी डाल दूंगा। सलार ने गलीज़ नज़रों से इन तस्वीरों को देखा। ऐसे लग रही हो बहुत कमाल की। तो तुम्हारा फैसला क्या है? तुमने पूरी दुनिया में मशहूर होना है या इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ये तुम पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ होने से पहले बता देना, और हाँ ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहे। ये कहता हुआ वो क्लास की तरफ चला गया। ज़ारा वहीं ज़मीन पे बैठ गई। इसे अपने बाबा की बातें याद आ रही थी। बेटा मैं तुम्हें भरोसे और एतमाद के साथ भेज रहा हूँ, मेरा सर झुकने ना देना। बाबा आज आपकी बेटी आपके एतमाद और भरोसे का गला घोंट दिया है, मुझे माफ़ कर देना। घर जाने से पहले उसने सलार की बात मान ली और इसके सामने शर्त भी रखी कि वो तस्वीरें डिलीट कर देगा। ज़ारा सलार की बात मानकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी गई तो सलार छुट्टी पर था। घर आने के बाद वो ये सोच रही थी कि चाचू से क्या कहेगी। शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब इसे मैसेज आया कि 10 मिनट में तैयार रहना। इट्स सलार। ज़ारा मुतमईन थी कि आज जाकर वो सारी बात ख़त्म कर देगी। उसने जल्दी से अलमारी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। 5 मिनट में कमरे से बाहर आई। खावर लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम चाचू, ज़ारा स्कार्फ ठीक करते हुए बोली। वालेकुम सलाम। कहाँ जाने की तैयारी है? खावर साहब ज़ारा की तैयारी देखकर बोले, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने के अलावा वो कम ही बाहर जाती थी। चाचू हमारे इम्तिहान करीब हैं तो सब फ्रेंड ने कंबाइन स्टडी का प्लान बनाया, बस वहीं जा रही हूँ। चाचू आप चाची से बात कर लेंगे ना? जी मेरा बच्चा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी स्टडी पर ध्यान दें। चाचू मेरी दोस्त मेरा वेट कर रही है। ज़ारा दिल में अपने चाचू से माफ़ी मांग रही थी। और मैं छोड़ आता हूँ अपने बेटे को। खावर साहब गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोले, नहीं चाचू, मेरी दोस्त मुझे लेने आ चुकी है, उसका मैसेज भी आया है, वो गली कोने में मेरा वेट कर रही है, उसने बाकी लड़कियों को भी लेना है। ओके मेरा बेटा, ध्यान से जाना। ज़ारा खावर साहब से दिलासा लेकर जल्दी से बाहर निकली और चलते हुए कोने पे
खड़ी हुई गाड़ी में बैठ गई। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मालूम हुआ? ज़ारा गाड़ी में बैठते हुए बोली। जब तुम्हारा नंबर निकलवा लिया है तो एड्रेस मालूम करवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, सलार ने गाड़ी ड्राइव करते हुए जवाब दिया। अब अपना मुंह बंद रखो वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। इसके बाद ज़ारा ने इससे कोई बात नहीं की। घर के सामने गाड़ी रुकी और सलार बिना कुछ कहे अंदर चला गया। ज़ारा ने भी इसे फॉलो किया। घर के अंदर दाखिल होते ही सलार ने अपने दोस्त फाइज़ को कुछ हिदायत दी और वो वहाँ से चला गया। अब मैं आ गई हूँ ना, वादे के मुताबिक तुम्हें मेरी तस्वीर डिलीट करनी होगी, ज़ारा ने मुश्किल से जुमला पूरा किया। अभी ज़ारा बोल ही रही थी कि सालार ने इसे बाजू से पकड़ा और कमरे की तरफ ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर बैठो आराम से, सालार ने गुस्से से इसे बेड पे फेंका। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ मैं, ज़ारा ने उंगली से इशारा करते हुए सलार को कहा। अच्छा, बकवास कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, सलार ने इसका मुंह दबोचते हुए कहा। इतने में फाइज़ ने दरवाज़ा खटखटाया। यार 1 मिनट बाहर आ, फाइज़ बोला। हाँ आ रहा हूँ, सलार ने जाते हुए ज़ारा का मोबाइल इससे खींच लिया और ज़ारा को पीछे धक्का देकर बाहर आ गया और दरवाजे को लॉक लगा दिया। हाँ, काम हो गया क्या? सलार कमरे से बाहर आते हुए बोला। हाँ हो गया, पर ये तो बता इसे राज़ी कैसे करेगा? फाइज़ ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। ये मेरा काम है, तू बाहर बैठ, मैं आ रहा हूँ, सलार कहते हुए दोबारा कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही सलार कमरे में आया, ज़ारा भागकर इसके पास आई। प्लीज़ मुझे जाने दो, ज़ारा ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ गई और चीखते हुए बोली। अपना हुलिया दुरुस्त करो और बाहर आओ, सलार इसे ज़मीन से उठाते हुए बोला। ज़ारा ने अपनी बाजू इससे छुड़वाने लगी कि सलार ने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखे और इसके चेहरे को ऊपर किया। निकाह है तुम्हारा आज और तुम ऐसी शक्ल बना के बैठी हो, सलार इसे दीवार के साथ लगाता हुआ बोला। निकाह? क्या कह रहे हो तुम? ज़ारा ने सलार को पीछे हटाने की कोशिश की। हाँ बेबी, निकाह, चलो जल्दी से हुलिया दुरुस्त करो, काजी साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी ये सब। ज़ारा ने सलार के पीछे होने के बाद अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। ठीक है, अगर तुम बगैर निकाह के मेरे साथ ताल्लुक़ बनाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो समझा था कि तुम मशरक़ी लड़की हो, पर तुम निकाह के बगैर ही तैयार हो गई। सलार ने एक और चाल चली। घटिया इंसान, मुझे आना ही नहीं चाहिए था जहाँ। ज़ारा अपने दोनों हाथ सर पर रखती हुई बोली, क्योंकि वो बुरी तरह फंस चुकी थी। तो क्या सोचा फिर? सलार ने कहते हुए अपनी शर्ट के बटन खोले। ज़ारा ने आंखें बंद करके जवाब दिया। तैयार हूँ मैं इस निकाह के लिए। ज़ारा वलीद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? छिन से मोतियों की लड़ी इसकी आंख से बह गई और इसके साथ वो सारे ख्वाब भी जो वो लेकर यहाँ आई थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। तुम्हारी लाडली अब तक आई नहीं, सारा खावर को कॉफ़ी देती हुई बोली। आ जाएगी, अभी सिर्फ 7 ही तो बजे हैं। खावर साहब सारा के हाथ से कॉफ़ी लेते हुए बोले। तुम्हारी लाडली भतीजी को यहाँ की रानाइयों और अय्याशों का बुखार लग गया है। बता रही हूँ मैं, कोई न कोई चांद ज़रूर चढ़ाएगी। वो जल्द ही खावर के सामने बैठते हुए बोली। खावर चुप रहा, क्योंकि वो सारा से बहस के मुकाबले में नहीं जीत सकता था और अपने भाई की तरबियत पे पूरा भरोसा था। ज़ारा कमरे में बैठी थी कि ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला। सलार गुस्से से अंदर दाखिल हुआ, हाथ में सिगरेट उठाए ज़ारा के पास आया। ज़ारा जो कि ज़मीन पर बैठी कब से रो रही थी, डर के मारे पीछे हो गई, क्योंकि सलार की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। सलार ने बेदर्दी से ज़ारा का बाजू पकड़ा और सिगरेट जो कि पी रहा था ज़ारा के हाथ पे रख कर इसने इसकी मुट्ठी को ज़ोर से बंद किया। ज़ारा दर्द और जलन के मारे चीख रही थी। इसी हाथ से थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे? सलार ने यही अमल इसके दूसरे हाथ पर दोहराया। तुम क्या समझी थी कि तुम यहाँ आओगी और तुम्हें मैं तस्वीरें देकर वापस भेज दूंगा?
बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, समझी तुम। सलार का गुस्सा किसी तरह से भी कम नहीं हो रहा था। इसने ज़ारा को ज़मीन से उठाया और घसीट कर वॉशरूम की तरफ ले गया और उठाकर इसे टब में फेंका, और अब वो इसके हाथ और पांव रस्सी से बांध रहा था। इससे पहले कि वो कोई एहतजाज करती, सलार ने इसके मुंह पे टेप लगा दी और बाहर आ गया। 10 मिनट से वो कमरे में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। कुछ ही देर में उसने सिगरेट को ज़मीन पे फेंका और जूतों से मसलने लगा। आधे घंटे बाद उसने ज़ारा को टब से बाहर निकाला। ज़ारा की आंखें रो रो के खुश्क हो चुकी थी, सख्ते सी कैफियत में थी। वो इस वक्त शदीद सर्दी से होंठ और जिस्म कांप रहा था, लेकिन इसके मिजाजी खुदा को कहाँ परवाह थी। वो इस वक्त सिर्फ बदले की आग में जल रहा था। सालार ने ज़ारा के सर्द वजूद को बेरहमी से बेड पर पटका और इसके ऊपर झुककर पास से लैंप ऑफ कर दिया। अपना ज़बरदस्ती का हक वसूल करने के बाद उसने बेदिली से इसे बेड से नीचे फेंका और इसको घसीटता हुआ सोफे के पास लाया और ख़ुद सोफे पे बैठ गया। चल पैर पकड़कर माफ़ी मांग, सलार मुट्ठियाँ दबाता हुआ बोला। आइंदा किसी को थप्पड़ मारने से पहले तुम 1000 बार सोचोगी, बल्कि मेरे ख्याल से तो तुम थप्पड़ मारना ही भूल गई होगी ना मेरी जान। ज़ारा की गर्दन ऊपर करता हुआ बोला। सलार ने ज़ारा से पैर पकड़ के माफ़ी मंगवाई और ख़ुद बाहर निकल गया। सलार के जाने के बाद ज़ारा मुश्किल से लड़खड़ाती हुई शीशे के पास पहुंची और अपने आप को गौर से देखने लगी। जगह जगह से फटे हुए कपड़े और निशानात चीख चीख कर इसके वजूद की पामाली का सबूत दे रहे थे। इतने में बाहर से आवाज़ आई, आप बाहर आ जाएं। ये फाइज था जिसको सलार ने भेजा था कि वो ज़ारा को वापस वहीं छोड़ाए, क्योंकि वो अपनी ज़िद और बदला दोनों पूरा कर चुका था। इसे ना तो अब ज़ारा से मतलब था और ना ही इसके साथ जुड़े हुए ताल्लुक़ का। ज़ारा ने अपनी हालत पर गौर किया, पास पड़ी हुई जैकेट उठाई, पहनी, सर पे दुपट्टा किया और कमरे से बाहर आ गई। फाइज ने ज़ारा को घर छोड़ा और ख़ुद अपने घर आ गया। सोने के लिए लेटा ही था कि सालार का मैसेज आया, 5 बजे मिल आकर मुझे। फाइज ने मैसेज पढ़ा और सोचने लगा कि सालार ने सुबह इतनी जल्दी क्यों बुलाया है। उसने कॉल भी की थी, लेकिन सालार ने कॉल नहीं उठाई। वो मोबाइल साइड पे रखकर सो गया। इतनी जल्दी सोता तो नहीं था, लेकिन आज सुबह से वो सालार के कामों में उलझा था। ज़ारा घर में दाखिल हुई तो इसे कोई नज़र नहीं आया। वो दरवाज़ा अहमद ने खोला था। आप ही आ गई, अब कब से वेट कर रहा था। अहमद नाराज़गी दिखाते हुए बोला। ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सारा पीछे से बोली, ओ बीबी, वक्त देखा तुमने? 10 बज रहे हैं। शरीफ घर की लड़कियों की ये लक्षण नहीं होते। सारा ने अहमद को अंदर जाने का इशारा किया। मम्मा, मैं नहीं जा रहा अंदर। मैंने आपी की फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर की है, वो खाकर सोएंगी। मैं और आपी, अहमद बोला। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? सारा गुस्से से इसे अंदर ले गई। ज़ारा वहीं खड़ी सब सुनती रही पर कुछ बोली नहीं। खावर साहब सो गए थे, वरना वो ज़रूर नीचे आते और ज़ारा इसे इसकी देर से आने की वजह पूछते। ज़ारा कमरे में जाते ही साथ वॉशरूम में चली गई। शावर खोलकर उसके नीचे बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और जहाँ जहाँ सलार ने इसे छुआ था इस जगह को ज़ोर से हाथ मारकर साफ करने लगी। इसे अपने आप से इस वजूद से घिन आ रही थी। कितनी देर बैठने के बाद वो वहाँ से उठी और कपड़े चेंज करके बाहर आई। अभी भी वो होश में नहीं थी। इसके दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। इसकी आंखें एक ही तरफ टिकी हुई थी और आंखों से आंसू का बहाव जारी था। हाँ बोल, क्यों इतनी सुबह सुबह दिमाग ख़राब किया है तूने मेरा? फाइज ने आंखें मलते हुए सलार से पूछा, जो कि थोड़ी देर पहले ही सलार के फ्लैट में आया था। मेरी आज दिन 12 बजे की फ़्लाइट है, USA की। भाई की शादी है, सलार इसे बताते हुए बोला। और हाँ, शायद मैं अब यहाँ वापस ना आऊँ। सलार सोफे से उठ खड़ा हुआ
اور کمرے کی جانب بڑھا۔ فائز بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ سالار نے سوٹ کیس نکالا اور کپڑے ڈالنے لگا۔ اور تیری پڑھائی؟ فائز بولا۔ کون سا؟ میں نے اپنی مرضی سے ایڈمیشن لیا تھا، ماما کے کہنے پر لیا تھا، سالار اکتا کر بولا۔ اچھا ٹھیک، اچانک ہی پلان بنا لیا تو نے، اور مجھے تو نہیں بتایا تو نے کہ تیرے بھائی کی شادی ہے، فائز خفگی دکھاتے ہوئے بولا۔ ہاں، پہلے کیسے بتاتا؟ تب مجھے صرف اس لڑکی سے بدلہ لینا تھا، اس کو برباد کرنا تھا، جو میں کر چکا ہوں، سالار کمینگی سے بولا۔ ویسے تو نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، کم از کم تجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تصویروں کی حد تک تو ٹھیک تھا، فائز اس کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرواتے ہوئے بولا۔ بس کر دے یار، میں اس ٹاپک کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، سالار بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولا۔ اور کچھ ہی گھنٹوں میں سالار روانہ ہو گیا، پر اسے کیا پتا کہ وقت اور حالات اسے یہاں واپس لے کر آئیں گے۔ USA، امریکہ۔ ملک صاحب، سالار وہاں سے نکل آیا ہے، عالیہ بیگم ملک وجاہت سے مخاطب ہو کر بولی۔ ہاں تو بلال کے کہنے پر وہ آیا ہے، ورنہ اسے یہاں کیا کمی تھی جو وہ دوسرے ملک چلا گیا اور اب پڑھائی چھوڑ کر یہاں آ رہا ہے؟ ملک وجاہت غصے سے بولے۔ آپ جانتے تو ہیں وہ یہاں کیوں نہیں آتا اور یہاں سے کیوں گیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے۔ زویا کی موت کا؟ عالیہ بیگم اپنی بیٹی کا ذکر کر کے آپ دیدہ ہو گئی۔ اسی کا قصور تھا، اسی کی وجہ سے ہوا سب۔ نہ وہ نشے میں ہوتا اور نہ ہی اس کا دوست میری بچی کے ساتھ۔ آگے بولتے ہوئے زبان نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ملک صاحب چپ ہو گئے۔ ملک وجاہت اور عالیہ بیگم کے دو بیٹے بلال ملک اور سالار ملک تھے۔ بلال نرم مزاج اور صاف طبیعت کا مالک تھا، اپنے کام سے کام رکھنا، بڑوں کا دل سے احترام کرنا، اور سالار بالکل بلال کے برعکس تھا، شروع سے ہی جھوٹ بولنا، بدتمیزی کرنا اور غلط کاموں میں شامل ہونا۔ لیکن عالیہ بیگم اس کی ہر غلط بات پہ پردہ ڈالتی رہتی، جبکہ دونوں بھائی ایک دوسرے پہ اپنی جان چھڑکتے تھے۔ تبھی تو بلال کے کہنے پر سالار یہاں آ گیا، ورنہ اس نے اپنے آپ سے یہاں نہ آنے کا وعدہ لیا تھا۔ سالار اور بلال کی ایک چھوٹی بہن جو ان دونوں سے کافی چھوٹی تھی، وہ تھی زویا۔ دونوں بھائی اس پر جان چھڑکتے تھے کیونکہ زویا کے ساتھ دماغی مسئلہ تھا۔ اس کا دماغ 2 سال کے بچے کی طرح تھا، جبکہ وہ خود 16 سال کی تھی۔ ایک دن گھر پر کوئی نہیں تھا۔ زویا کے پاس وہ ملازمہ کو چھوڑ جاتے تھے۔ سالار کو اس کا دوست گھر چھوڑنے کے لیے آیا کیونکہ وہ حد سے پینے کی وجہ سے ہوش میں نہیں تھا۔ سالار کا دوست، جس کی نیت پہلے سے ہی زویا پر خراب تھی، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زویا کے کمرے میں گیا، ملازمہ کو کچھ پیسے دینے کے بعد اسے وہاں سے بھیج کر منہ بند رکھنے کے لیے کہا۔ سالار کے دوست نے اس پھول سی گڑیا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کو اٹھا کر بالکنی سے نیچے پھینک دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب گھر والے آئے تو سب سالار کو اس کا قاتل سمجھ بیٹھے کہ نشے میں اس نے اپنی بہن کو دھکا دے دیا۔ یہ 4 سال پہلے کی بات تھی۔ تب سے سالار اور ضدی اور گھمنڈی ہو گیا تھا اور وہاں سے چلا گیا، اور آج 4 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ زارا اس دن سے یونیورسٹی نہیں گئی۔ باور صاحب کے پوچھنے پہ اس نے بہانہ بنا دیا کہ یونیورسٹی میں امتحانات ہونے والے ہیں، اساتذہ نے انہیں گھر میں تیاری کرنے کو کہا ہے۔ سنم کو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کو ساتھ ساتھ لیکچرز کے ایڈوائس بھیج دے تاکہ وہ آنے والے امتحانات کی تیاری کر سکے۔ سنم کے پوچھنے پر کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، زارا نے اپنے چچا کی بیماری کا بہانہ بنا دیا۔ سالار کے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ بلال کی شادی اپنی خالہ زاد سے ہوئی تھی، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ ایک گھنے جنگل میں وہ چلتا جا رہا تھا، لیکن وہ اس آواز تک نہیں پہنچ پایا جو کب سے اسے بلا رہی تھی۔ کافی آگے جانے کے بعد اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو سر پہ
स्कार्फ किए, एक खूबसूरत फ्रॉक जेब तन किए खड़ी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो रो रही थी, बस एक ही बात दोहराई जा रही थी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों। बस इसके बाद सलार की आंख खुल गई। सलार का पूरा जिस्म कांप रहा था, पसीने में शराबूर जिस्म। साइड टेबल पर पानी का जग उठाया और गिलास में पानी डाला। हाथ अभी भी कांप रहे थे। सलार को अमेरिका से आए हुए 1 महीना होने वाला था, लेकिन इसे बार बार बस एक ही ख्वाब दिखाई देता था। दूसरों की जिंदगी खुशियां बर्बाद करके कोई शख्स आराम से कैसे रह सकता है, और यही सब कुछ सलार के साथ हो रहा था। सुबह नाश्ते पे बैठे हुए थे तो डैड, मैं और अलीज़े लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। बिलाल ने बात छेड़ी। आप जानते हैं डैड, अब सलार आ गया है और वो अब आपका बिजनेस संभालेगा और मैं अपना। बिलाल डबल रोटी का स्लाइस मुंह में डालते हुए बोला, क्यों नहीं भाई, ज़रूर। आपने एतमाद किया है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको शिकायत का मौका ना दूँ। सलार बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन सलार को तो कोई तजर्बा ही नहीं है, पढ़ाई तक तो पूरी नहीं की, इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगा। मलिक वजाहत बिलाल को मुखातिब करके बोले, डैड आप फिक्र ना करें, मैंने मैनेजर से कह दिया है, वो सलार को सब समझा देंगे। बिलाल बोला। बिलाल अपने डैड का बिजनेस संभालने के साथ साथ अपना कारोबार जो उसने अपनी मेहनत से शुरू किया था, वो अब इस बिजनेस का आगाज़ लंदन में भी कर रहा था, जिसके लिए वो लंदन शिफ्ट हो रहा था। USA 2 महीने बाद। खिड़की के पास खड़ा एक शख्स गहरी सोच में डूबा हुआ था। हाथ में कॉफ़ी का मग थामे वो काफ़ी देर से इसी पोजीशन में खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके जहन में वो सारा वाक़या घूम रहा था। उसने आंखें बंद की तो वो इसके सामने एक लड़की का रोता हुआ चेहरा सामने आया और एक आवाज़, मत करो मेरे साथ ये सब प्लीज़। आंखें नम हो गईं कि अचानक दरवाज़ा नॉक हुआ। मे आई कम इन सर? यस। सलार ने कॉफ़ी का मग साइड पे रखा और अपनी सोचों से बाहर आया। फाइल यहाँ रख दें और जाएं। सलार बगैर इस लड़की की तरफ देखता हुआ बोला। वो लड़की जो इसकी सेक्रेटरी थी, जिसने काफ़ी दफ़ा इसे डेट की ऑफ़र की, लेकिन सलार को शायद अब ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ ढूंढ रहा था तो उस लड़की को जो अब तक उसके ख्वाब में बुलाती है, चीखती है, रोती है, इसे हर जगह दिखाई देती है। सलार का रवैया इन 2 महीनों में बहुत बदल सा गया था। अब उसने लड़कियों से अफेयर करना और क्लब जाना छोड़ दिया था। हाँ, उसने पीना अब तक नहीं छोड़ा था। वो खुद भी इन तब्दीलियों से परेशान था। शायद वो अपने किए पर पछता रहा था। कहते हैं इंसान के साथ होने वाले वाक़यात इसे बहुत कुछ सिखा देते हैं। सलार को भी अब सुकून नहीं था, मुतमईन नहीं था वो अपनी इस आयाश ज़िंदगी से। कई दफ़ा इसे लगा कि इसे फाइज से उस लड़की के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन पूछने को बचा ही क्या था जो वो पूछता। अपने गुनाह के बोझ तले बेबस हो जाता। सलार ने इन 2 महीनों में बहुत मेहनत की और अपने डैड के बिजनेस को काफ़ी अच्छे से संभाला। अब इसके डैड भी इससे बात करते हैं और वो भी, क्योंकि जोया की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी कि सलार ने इसे धक्का नहीं दिया, बल्कि इसके आवारा दोस्त ने ये सब कुछ किया था। और ये बात इसी मुलाजमा ने आकर बताई। इस मुलाजमा को कैंसर था, लास्ट स्टेज में था। इसने आलिया बेगम को बुलाया और सारी सच्चाई बता दी, और जोया का कातिल अपने गुनाह की सज़ा काट रहा है। फज्र के वक्त सलार की आंख खुली। नमाज तो वो पढ़ता नहीं था। उठकर कमरे से बाहर गया तो उसकी मम्मा सामने सोफे पे तस्बीह लिए बैठी थी। सलार अपनी माँ की गोद में सर रख के नीचे बैठ गया। आलिया बेगम सर पर हाथ फेरते हुए, क्या हुआ मेरे बच्चे को, आज इतनी सुबह उठ गया? जी बस आँख खुल गई थी।
سلار کی آنکھ سے ایک آنسو چھلکا۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ ماما، کیا اللہ کی بارگاہ میں مجھ جیسے گناہ گار انسان کی بھی جگہ ہے؟ چہرے پہ بڑھی ہوئی داڑھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، سالار عالیہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ کیوں نہیں بیٹا، تم سے بڑے گناہ گار ہیں اس دنیا میں، اور جوانی میں تو اکثر لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ عالیہ بیگم سالار کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتی ہوئی بولی، نہیں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ میں اپنی ضد اور انا میں کئی زندگیاں برباد کی، اور اس لڑکی کے ساتھ تو۔ سالار رک گیا۔ کون سی لڑکی بیٹا؟ عالیہ بیگم اپنے بیٹے کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، کوئی نہیں، بس ایسے ہی۔ یہ کہتے ہی وہ واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ کیسے اس نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی اپنے غرور اور گھمنڈ میں آ کر تباہ کر دی۔ لندن۔ زارا کو کچھ دنوں سے اپنی طبیعت عجیب سی لگی تو وہ شام کو ڈاکٹر کی طرف چلی گئی۔ مس زارا، آپ کو ڈاکٹر اندر بلا رہی ہیں، نرس نے زارا سے کہا۔ جی۔ زارا اندر گئی۔ مس زارا، آپ شادی شدہ ہیں کیا؟ ڈاکٹر زارا سے مخاطب ہو کر بولی۔ زارا کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ زارا گھبرا کر بولی، کیونکہ آپ کی رپورٹس پازیٹیو ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ میں رپورٹس تھمائی، جس کو پڑھ کر زارا کے چہرے پر پسینے آنا شروع ہو گئے۔ آپ پریگننٹ ہیں، مبارک ہو آپ کو، ڈاکٹر خوشی سے بولی۔ زارا بغیر کچھ سنے ہی وہاں سے اٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے ہسپتال آنے پہ ڈاکٹر نے زارا کو چیک کیا، اور ڈاکٹر نے زارا کو کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ اندھیرا ہو رہا تھا، وہ پیدل سڑک پر چل رہی تھی، ہاتھ میں رپورٹس اٹھائے۔ آج سے اس کی زندگی بدترین موڑ میں تبدیل ہونے جا رہی تھی۔ زارا ابھی گھر کے اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ سارا شروع ہو گئی۔ خاور صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے۔ کہاں کہاں سے سڑکوں کی خاک چھان کر آ رہی ہو، سارا بولی۔ کہیں نہیں چاچی، وہ بس ایک دوست سے ملنے گئی تھی۔ زارا کمرے کی طرف جاتی ہوئی بولی۔ رکو لڑکی، یہ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ سارا اس سے رپورٹس کھینچتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہے چاچی، زارا روتے ہوئے بولی۔ چپ کر تو۔ سارا جیسے جیسے رپورٹ پڑھ رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ خاور صاحب، اللہ، میں مر گئی۔ کہتی تھی نا میں، جوان لڑکی کو نہ بلاؤ یہاں کا رنگ چڑھ جائے گا اس پہ، پر تم نے نہ سنی۔ سارا نے رپورٹ خاور صاحب کو تھما دی، جو اب تک چپ تھے۔ چاچو، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ابھی اس کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ خاور صاحب نے زارا کو مارا۔ اسی دن کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا تھا۔ بولو، میری بات تو سنیں ایک دفعہ پلیز۔ زارا اب خاور کے قدموں میں گر چکی تھی کہ سارا نے اسے چٹیا سے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جا رہی تھی۔ میں اب اس گناہ کی پوٹلی کو اس گھر میں نہیں رکھوں گی۔ پتہ نہیں کہاں منہ کالا کیا ہے اس نے۔ یہ کہہ کر اس نے زارا کو گھر سے باہر نکال دیا۔ خاور صاحب وہیں زمین پہ بیٹھ گئے اور کچھ نہ بولے۔ سارا نے زارا کا سامان سوٹ کیس میں ڈال کر باہر پھینک دیا۔ چاچی پلیز، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ پلیز چاچو، چاچی کو سمجھائے نا، وہ چیخ رہی تھی۔ کیوں اپنے اس یار کو بلا لینا جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے، کم بخت، دفع ہو یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب یہاں بیٹھ کر ٹسلے مت بہاؤ تم، جب منع کیا تھا تب تمہیں سمجھ نہ آئی؟ سارا خاور صاحب کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھا رہی تھی۔ میں بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ خاور صاحب سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ارے کیا جواب دو گے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا سیدھا کہہ دینا کہ بھاگ گئی ہے اپنے یار کے ساتھ، اور کیا کہو گے؟ منحوس ماری چلی گئی۔ زارا جو کب سے باہر بیٹھی چیخ رہی تھی، بتا رہی تھی کہ وہ بے گناہ ہے۔ اچانک اس کی آواز آنا بند ہو گئی تو سارا بولی، میں جا رہی ہوں سونے، تم یہاں بیٹھ کر اپنی بد چلن بھتیجی کا سوگ بناؤ۔ کہہ کر وہ روم کی طرف چلی گئی۔
ہاتھ میں سوٹ کیس اٹھائے کب سے وہ سنسان سڑک پہ چل رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز تھی، کہاں منہ کالا کیا ہے۔ اس نے دل میں اس شخص کو بد دعا دی، اس کی وجہ سے آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اس کے بابا کی کہی ہوئی بات میری بیٹی میرا مان رکھے گی نا؟ اور اسے افسوس اس بات پہ تھا کہ اس کے باپ جیسے چچا نے بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ ہیں زندہ ہم مگر تم نے دیا دکھ تو نہیں تھوڑا۔ اچانک اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں صرف لڑکے موجود تھے، کچھ نشے میں جھول رہے تھے تو کچھ ہوش میں تھے۔ کہاں جا رہی ہو جانے جانا، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ گاڑی میں سے ایک شخص اتر کر بولا اور زارا کا ہاتھ کھینچ کر اسے گاڑی میں بٹھانے لگا۔ زارا نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت سے زور سے کاٹا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ شخص بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اس کی جانب دوڑانا شروع کر دی۔ زارا مسلسل بھاگ رہی تھی کہ آگے سے اچانک ایک اور گاڑی آئی اور اس نے اس گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کیوں روکی آپ نے؟ یہ لٹیرے بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پورا گینگ ہو۔ گاڑی میں بیٹھی ہوئی لڑکی اپنے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص سے مخاطب ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی حالت تو دیکھو۔ اور یہ کہہ کر اس نے گاڑی روکی، دروازے کھول کر باہر نکل گیا۔ پلیز مجھے بچا لیں، کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، زارا کپ کپاتی ہوئی بولی۔ اچھا آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ اس شخص نے اسے گاڑی میں بٹھایا، اس کا سوٹ کیس بھی گاڑی میں رکھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ایک آواز اسے کب سے بلا رہی ہے، لیکن اس بار رونے کی آواز ایک بچے کی تھی۔ وہ چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، پھر وہ ایک خوبصورت وادی میں پہنچ جاتا ہے، آواز کا پیچھا کرتے کرتے۔ وہاں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ ایک گلاب کے پھول کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اپنا چہرہ دوسری طرف کیے ہوئے۔ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بابا آپ آ گئے۔ بچہ کھل کھلا کر اس شخص کے گلے لگتا ہے۔ آپ بہت برے ہیں بابا، آپ کی وجہ سے ماما نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ بچہ روتے ہوئے بتا رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں کوئی برا نہیں ہوں، میرے بچے واپس آ جاؤ۔ آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو، سالار کی آنکھ کھلی تو اس کے آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ اٹھ کر بیٹھا اور گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ سالار نے فیصلہ کیا کہ وہ کل فائز سے زارا کے بارے میں لازمی پوچھے گا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص زارا سے پوچھنے لگا۔ آپ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیں۔ زارا کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیوں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ لڑکی نے سوال کیا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، بتایا نا آپ کو میں نے، زارا چیخ کر بولی۔ دیکھیں ریلیکس ہو جائیں، آپ جب تک ہمیں پوری بات نہیں بتائیں گی ہم آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ بلال ڈرائیو کرتا ہوا بولا۔ کیا مدد کریں گے آپ میری؟ میرے اپنوں نے مجھے دھتکار دیا، رات کی اس وقت گھر سے باہر ہوں میں۔ اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ زارا روتے ہوئے بولی۔ دیکھو ہمیں بتاؤ، ہوا ہے کیا؟ علیزے زارا سے مخاطب ہوئی۔ زارا نے شروع سے اب تک جو کچھ اس کے ساتھ ہوا سب بتا دیا۔ بلال اور علیزے شاکڈ رہ گئے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اس کے ساتھ۔ علیزے نے بلال سے کہہ کر گاڑی رکوائی اور خود جا کر پیچھے بیٹھی اور زارا کے گلے لگ گئی اور اسے چپ کروانے لگی۔ بلال آپ گاڑی گھر کی طرف لے جائیں، فی الحال تم ہمارے ساتھ گھر چلو، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ گھر آ کر گاڑی رکی تو وہ اسے کمرے میں لے گئی اور زارا کو آرام کرنے کا کہا۔ کچھ دیر میں وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی، اسے میڈیسن دینے کے بعد روم کی لائٹ آف کی اور خود باہر آ گئی۔ بلال ایسے بے حس لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ضد اور انا کی وجہ سے ایک انسان سے اس کی سانسیں تک چھین لیتے ہیں، علیزے غمزدہ ہوتی ہوئی بولی۔ تمہیں یاد ہے علیزے، میں نے تمہیں ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا کہ جہاز میں میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، معصوم سی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ مجھے بالکل اپنی زویا جیسی لگی،
ہاں ہاں آپ نے بتایا تھا۔ تو علیزے بولی، یہ وہی لڑکی ہے، میں تو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، شاید اسے یاد نہیں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ علیزے بلال کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، جیسے زویا کے قاتلوں کو سزا دلوائی ہے، ویسے ہی اس لڑکی کے خوشیوں کے قاتل کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بہن مانا ہے میں نے اسے، تو میں بھائی بن کر دکھاؤں گا۔ بلال غصے سے بول رہا تھا۔ فائز، مجھے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ سالار نے مشکل سے جملہ پورا کیا۔ کون سی لڑکی؟ ایک تو تیری زندگی میں کوئی ایک لڑکی ہوتی تو یاد ہوتی مجھے۔ فائز ہنس کر بولا، یار میں زارا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ یونیورسٹی تو آتی ہوگی۔ سالار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں یار، وہ تو کافی دن ہو گئے ہیں، یونیورسٹی آئی ہی نہیں۔ اور کیا پتا آتی بھی ہو، میں چھٹیاں بھی بہت کرتا ہوں میرے یار۔ ابھی فائز بول رہا تھا کہ دوسری طرف سے فون کٹ ہو گیا۔ سالار نے فون کاٹ دیا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جانتا ہوں میں نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے میں نے تمہیں، لیکن تمہیں مجھے معاف کرنا ہوگا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ سچ میں زارا، میں مر جاؤں گا۔ سالار دل میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ زارا کو بلال اور علیزے کے ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ علیزے اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اس نے زارا کو ہی دل سے اپنی بہن مان لیا تھا۔ رات سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک زارا نے بات شروع کی۔ بھائی، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے بابا، ماں اور آپی میری بات لازمی سنیں گے۔ میں ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہوں وہاں۔ پر زارا، یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ ہم سے کوئی شکایت ہے تو بتاؤ، علیزے پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں بالکل اکیلی تھی۔ زارا علیزے کو دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو، پر ساتھ میں اور علیزے بھی جائیں گے، تمہیں اکیلا نہیں بھیجیں گے۔ اوکے بھائی، زارا مطمئن ہو کر بولی۔ 2 دن کے بعد زارا، بلال اور علیزے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ گاڑی زارا کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ زارا بوجھل قدموں کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگی تھی کہ دیکھا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوئی۔ بلال اور علیزے بھی اس کے ساتھ اندر آ گئے۔ کوئی بات ہو تو وہ سنبھال لیں گے۔ کیوں آئی ہو تم؟ ہاں بولو، کیوں آئی ہو؟ ماریا نے دیکھتے ہی زارا پر چیخنا شروع کر دیا۔ آپی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں آپ کی بہن ہوں۔ بابا، آپ سمجھائیں نا آپی کو۔ ولید صاحب اور بلقیس بیگم بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ اچھا بابا، کیا بولیں؟ ہاں، تم نے جو کیا ہے، اس کے بعد ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تمہاری وجہ سے فارس نے طلاق دے دی مجھے۔ ماریا نے زارا کو زور سے پیچھے دھکیلا۔ اتنے میں بلال نے اسے تھام لیا۔ دیکھیں انکل آنٹی، آپ ایک دفعہ زارا کی بات تو سن لیں۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، اس کو لے جاؤ یہاں سے، اور واپس لانے کی ضرورت نہیں۔ ولید صاحب، جو کافی دیر سے چپ بیٹھے، بول پڑے۔ ماریا، تم ماں کو لے کر اندر جاؤ۔ ولید صاحب نے ماریا کو کہا۔ ٹھیک ہے بابا، میں جا رہی ہوں، لیکن یہ مجھے اس گھر میں نہیں چاہیے، ورنہ میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ ماریا نے حقارت بھری نظروں سے زارا کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ ماریا کے جانے کے بعد زارا اپنے باپ کے قدموں میں پڑ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ بابا پلیز، میرے ساتھ یہ سب نہ کریں، مجھے یوں بے آسرا نہ کریں، آپ کی بیٹی کو آپ کی ضرورت ہے بابا۔ مت کہو بابا، مر گیا تمہارا باپ، سمجھی اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے اپنے باپ کی غیرت کا گلا گھونٹا تھا، دفع ہو جاؤ تم۔ یہ کہہ کر ولید صاحب نے زارا کا بازو پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر پھینک دیا۔ بلال اور علیزے یہ سب دیکھ کر ان کے پیچھے گئے۔ انہوں نے بھی ولید صاحب کو بہت سمجھایا، پر وہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بلال اور علیزے نے زارا کو زمین سے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گئے۔ یا تو یہاں
कम से कम बता तो देता तो मैं तुझे एयरपोर्ट से लेने आ जाता मेरे दोस्त। फाइज सलार से मुखातिब हुआ जो अभी अभी लंदन आया था। अपने फ्लैट में आते ही सलार ने फाइज को कॉल की और यहाँ बुलाया। फाइज सलार के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने लगा। सलार जब से यहाँ आया था बाहर सोफे पर ही बैठा था। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कमरे में जाए जहाँ उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ। उसके कानों में ज़ारा की चीखें गूंजने लगी। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें सलार, कभी नहीं। मुजरिम हो तुम, मेरे खुशियों के कातिल हो तुम, जीते जी मार दिया तुमने। ज़ारा, नहीं ज़ारा प्लीज़ ऐसा ना कहो। सलार को इन आवाज़ों से खौफ आने लगा। मैं सब ठीक कर दूँगा। ज़ारा एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। ज़मीन पर बैठा वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इतने में फाइज जो खाना लेने गया था वापस आया। सलार को यूं रोता और तड़पता देखकर वो परेशान हो गया। सलार क्या हुआ, क्यों ऐसे रो रहा है तू? फाइज ने इसे ज़मीन से उठाकर बेड पर बिठाया। फाइज, इससे कहना मुझे माफ़ कर दे वरना मैं मर जाऊंगा। मैं इस बोझ के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा? सलार बिलक बिलक के फाइज के गले लगकर रो रहा था। तो ज़ारा की बात कर रहा है? फाइज हैरत से बोला। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं मुजरिम हूँ, उसका मुजरिम। मैं मिलूँगा उससे, जो भी सज़ा देगी कबूल होगी मुझे। फाइज हैरानगी से अपने दोस्त को देख रहा था जो कभी रोया नहीं, कम अज़ कम किसी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी ज़िंदगी में तो लड़कियों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन यहाँ शायद सलार और ज़ारा के दरमियान मजबूत रिश्ता था जो सलार को वापस खींच लाया था। यही घर है ज़ारा का। सलार और फाइज इस वक्त ज़ारा के चचा के घर के बाहर खड़े थे। हाँ, सलार ने सर्द आह भरी। कैसे सामना करूँगा मैं? सलार गाड़ी से उतरता हुआ बोला। तू फिक्र ना कर यार, सब ठीक हो जाएगा। फाइज भी सलार के साथ गाड़ी से बाहर आया। मैं जाता हूँ, तू यहीं रुक। सलार घर की तरफ बढ़ता हुआ बोला। अरे कौन आ गया? सब्र करो, आ रही हूँ। पता नहीं कौन है जो हवा के घोड़े पे सवार है। सारा तेज तेज कदम उठाती हुई दरवाजे के पास गई। जी, किससे मिलना है आपको? सारा ने दरवाज़ा खोला तो खूबरू नौजवान इसके सामने खड़ा था। जी, वो मुझे ज़ारा से मिलना है, आप प्लीज़ उसे बुला दें। सलार झिझकता हुआ बोला। तुम कौन हो इसके? यहाँ नहीं रहती वो, अब चली गई है अपने आशिक के साथ। सारा ज़ारा का नाम सुनकर गुस्से में आ गई। एक मिनट आंटी, मैं कब से चुप खड़ा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी ये बकवास सुनकर इस पे यकीन कर लूँगा। उसे बुलाएं, वरना हटें आप पीछे। सलार सारा को पीछे करते हुए घर में दाखिल हुआ और ज़ारा को आवाज़ देने लगा। ज़ारा, ज़ारा, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ नहीं है वो। पागल हो क्या? जो एक दफ़ा कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? इतने में खबर साहब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए। क्या शोर मचाया हुआ है? और ये कौन ज़ारा को आवाज़ दे रहा है? खबर साहब बोले। पता नहीं कौन पागल है। मैं कह रही हूँ वो मनहूस यहाँ नहीं है। सारा खावर को देखकर मुखातिब हुई। मैं कह रहा हूँ तमीज़ से नाम लें। ज़ारा का, आपको भी एक दफ़ा की बात समझ नहीं आती क्या? सलार चीख कर बोल रहा था। देखो लड़के, ज़ारा यहाँ नहीं है, जा चुकी है वो यहाँ से। खबर साहब ने सलार से कहा। कहाँ गई है? कुछ तो बता कर गई होगी। अंकल, सारा गुस्से को कम करता हुआ बोला। ज़ारा आप ही को ना मम्मा ने घर से धक्के देकर निकाल दिया था। अंकल, बहुत रो रही थी वो। अहमद जो कि शोर से उठ गया था। सारी बातें उसने सुननी थी कि उसके माँ बाप कैसे झूठ बोल रहे थे। तुम चुप करो अहमद, चलो अंदर। सारा अहमद को लेकर अंदर चली गई। सलार भी रुका नहीं। जाते हुए वो दरवाज़ा जोर से मारकर चला गया। क्या हुआ, कुछ पता चला?
فائز جو کب سے سلار کا انتظار کر رہا تھا اس سے پوچھنے لگا، نہیں، اس کے چچا چچی نے اسے گھر سے نکال دیا، شاید انہیں اس دن والی بات پتہ چل گئی ہوگی۔ سلار گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ فائز بھی بیٹھ گیا۔ سلار نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ممکن نہیں ہے تجھ کو بھلانا۔ ہاں ماما، پہنچ گیا ہوں۔ سلار گھر آ کر عالیہ بیگم سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ بیٹا تو بلال کی طرف چلا جاتا، یہاں اکیلا ہے، ہر وقت دھیان تمہاری طرف ہوتا ہے۔ عالیہ بیگم بولی، ماما، بھائی اور بھابھی پاکستان گئے ہیں، بتایا نہیں انہوں نے آپ کو؟ سلار سگریٹ جلاتے ہوئے بولا، ہاں میرے بچے، میں بھول گئی تھی، آج ہی اس کا فون آیا تھا کہ وہ لوگ 1 ہفتے کے لیے گئے ہیں۔ علیزے کا دل کر رہا تھا۔ ماما، میں ویسے بھی کل کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں، آفس کا سارا کام ادھورا پڑا ہے، بس ایک دوست سے ملنے آیا تھا، مل لیا ہے۔ سلار کی آواز بھاری ہو گئی تھی اور فون کٹ ہو گیا۔ سلار سونے کے لیے لیٹا، نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی سارا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ پتہ نہیں زارا، تم نے یہ ساری باتیں کیسے برداشت کی؟ کیسے؟ گناہوں کے بوجھ مجھ پہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیسے اتاروں گا یہ بوجھ؟ کیسے؟